بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں آج ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے، تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، کترنے والے جانور۔ کترنے والے جانور، کترنے والے جانور۔ خدائے تعالی ان کے دانت عجیب حکمت سے بنائے ہیں۔ خدائے تعالی ان کے دانت عجیب حکمت سے بنائے ہیں۔ کن کے؟ کترنے والے جانور کے۔ ان کے باہر کا رخ بہت سخت ہے۔ ان کے باہر کا رخ بہت سخت ہے۔ وہ دانت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے باہر کا رخ یعنی باہر کے طرف کا جو حصہ ہے وہ بہت سخت ہے، اس لیے کم گھستا ہے، اس لیے کم گھستا ہے۔ اندر کی طرف نرم ہے، اندر کی طرف نرم ہے۔ وہ جوں جوں گھستی ہے، وہ جوں جوں گھستی ہے۔ جوں جوں مطلب جیسے جیسے۔ دانت سلامی پر ہوتے جاتے ہیں، دانت سلامی پر ہوتے جاتے ہیں۔ سلامی مطلب ڈھال، ڈھال پر ہوتے جاتے، یعنی ڈھال کے جیسے ہوتے جاتے ہیں۔ اور سامنے کی طرف دھار تیز رہتی ہے، اور سامنے کی طرف دھار تیز رہتی ہے۔ ان میں ایک اور خوبی ہے، ان میں ایک اور خوبی ہے کہ تا دم حیات دانت بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ کہ تا دم حیات، کہ تا دم حیات مطلب زندگی بھر۔ کہ تا مطلب تک، دم مطلب ہوتا خون، حیات کا مطلب زندگی، زندگی کے خون تک مطلب زندگی بھر۔ کہ تا دم حیات دانت بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی، اگر یہ بات نہ ہوتی تو گھس گھس کر چھوٹے ہو جاتے، تو گھس گھس کر چھوٹے ہو جاتے۔ خرگوش، گلہری، چوہے، چوہیاں، سیہ اور ہزاروں جانور اسی قسم میں داخل ہیں۔ خرگوش، گلہری، چوہے، چوہیاں، سیہ، اسے سیہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ سیہ یہ بھی ایک جانور ہے، اس کے بارے میں آگے آ رہا ہے۔ سیہ اور ہزاروں جانور اسی قسم میں داخل ہیں۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے اور بے کس ہوتے ہیں، یہ سب چھوٹے چھوٹے اور بے کس ہوتے ہیں۔ بے کس مطلب بے سہارا۔ کتے، بلی، نیولے اور گوشت کھانے والے جانور ان کا آسانی سے شکار کر لیتے ہیں۔ کتے، بلی، نیولے اور گوشت کھانے والے جانور ان کا آسانی سے شکار کر لیتے ہیں۔ شکاری پرندے مثلاً الو، چیل، باز وغیرہ بھی ان کی جان کے دشمن ہیں۔ شکاری پرندے مثلاً مطلب جیسے الو، چیل، باز وغیرہ بھی ان کی جان کے دشمن ہیں، اور ہر سال ان میں سے ہزاروں ہی کو مار ڈالتے ہیں، اور ہر سال ان میں سے ہزاروں ہی کو مار ڈالتے ہیں۔ ان کی مادہ سال بھر میں دو دو، تین تین بلکہ چار چار بار بچے دیتی ہے۔ ان کی مادہ سال بھر میں دو دو، تین تین بلکہ چار چار بار بچے دیتی ہے، اور ہر جھول میں 6 7 7 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اور ہر جھول میں، جھول مطلب یعنی بچہ حمل وضع یعنی بچہ دینے کے ٹائم میں، جب بھی ایک مرتبہ بچہ دیتے ہیں، جانور کے بچہ دینے کے وضع حمل کو کہتے ہیں۔
اور ہر جھول میں 6 7 بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی ہر بار جب بھی بچے دیتے ہیں تو ہر بار 6 7 بچے ہوتے ہیں، اور ہر جھول میں 6 7 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے مارے جاتے ہیں تھوڑے ہی عرصے میں اس سے بھی زیادہ اور پیدا ہو جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جتنے مارے جاتے ہیں تھوڑے ہی عرصے میں اس سے بھی زیادہ اور پیدا ہو جاتے ہیں۔ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے تحقیقات مطلب ریسرچ، تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ دنیا میں جتنے دودھ پلانے والے جانور ہیں ان میں سے تہائی کے قریب اس قسم میں داخل ہیں۔ اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ ان کی کتنی مختلف قسمیں ہوں گی۔ بھلا پھر سب کا بیان ہم تمہیں کیوں کر سنا سکتے ہیں، یعنی کیسے سنا سکتے ہیں، اتنی زیادہ تعداد ہے۔ البتہ دو ایک کا ذکر کرتے ہیں جو خاص کر دلچسپ ہیں۔ اب دیکھیے سیہ، اوپر جو آیا تھا سیہ اسے پڑھیں گے۔ یہ ایک عجیب و غریب جانور ہے، جنگلی چوہے کی طرح اس کے بدن پر بھی کانٹے ہوتے ہیں، مگر اس سے چوگنے لمبے، کس سے؟ چوہے سے، اس سے چوگنے لمبے، جن کی نوکیں بہت تیز ہوتی ہیں، انہی سے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے کانٹے سے، اور اس کی بہت بری طرح خبر لیتا ہے۔ ان کا زخم بہت گہرا ہوتا ہے۔ یہ جانور ہندوستان، فارس، افریقہ اور شمالی امریکہ میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اس کا گوشت ہمارے مذہب میں حرام ہے، مگر شمالی امریکہ کے لوگ اسے کھاتے ہیں اور کانٹوں سے کتنے ہی کام لیتے ہیں۔ زیور پہننے کے لیے ناک اور کان انہی سے بھیندتے ہیں۔ بھیندتے مطلب سوراخ کرتے ہیں ناک کان میں، بھیندتے ہیں، اور پوستینوں میں جھالر کی طرح لگاتے ہیں، اور پوستین کہتے ہیں چمڑے کا لباس، کوٹ وغیرہ چمڑے کا، اور پوستینوں میں جھالر کی طرح لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کترنے والے جانور کی تفصیلات۔